لیکن یاد رکھو اے تقیہ کے مسلمانوں، میرے حسین ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے، میرے حسین ہمارے بیان کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے امام حسین جیسے شہیدوں کا ذکر قرآن کے مختلف سپاروں میں کیا ہے، لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ایک بھی مومن زندہ رہے گا، میرے حسین جیسے شہیدوں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے تقیہ کے مسلمانوں، جب آپ تقیہ کی سرزمین پہ امام حسین کا ذکر کرتے ہو تو قسم خدا کی یہی ذکر کی آواز ہواؤں کو چیرتی ہوئی، فضاؤں میں لہراتی ہوئی جا کر کے کربلا میں حضرت امام حسین کے روزے کو ٹکراتی ہے اور کہتی ہے اے حسین، ارے یزید نے تمہیں شہید کر دیا تو کیا ہوا؟ اے حسین، تیرے چاہنے والے دنیا میں اب بھی زندہ ہیں، تیرے ماننے والے دنیا میں اب بھی زندہ ہیں، تیرے نام لینے والے اب بھی زندہ ہیں۔ اور اے مسلمانوں یاد رکھو، میرا حسین وہ ہے کہ جن کو زندہ ماننا ہمارا ایمان ہے، جن کو زندہ ماننا یہ ہماری معرفت ہے۔ حسین ہمارے ایمان میں زندہ ہے، حسین ہماری عبادت میں زندہ ہے، حسین ہماری ریاضت میں زندہ ہے، حسین ہماری معرفت میں زندہ ہے، حسین ہماری شریعت میں زندہ ہے، حسین ہماری طریقت میں زندہ ہے، حسین آسمان کے فرش کے نظاروں میں زندہ ہے، حسین کائنات کے ذرے ذرے میں زندہ ہے، حسین جنت میں زندہ ہے، حسین میدان معاشر میں زندہ ہے، حسین نبیوں کی زبانوں پر زندہ ہے، حسین قرآن میں زندہ ہے، حسین حدیث میں زندہ ہے، حسین تصوف میں زندہ ہے، حسین سیرت میں زندہ ہے، اور حسین کو زندہ ماننا ہی مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ۔ اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں دین اسلام کی بلندی کے لیے مار دیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور ہے، تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور ہے۔ یہ بتائیے کہ نبیوں کا درجہ زیادہ ہے یا صحابیوں کا درجہ زیادہ ہے؟ نبیوں کا درجہ زیادہ ہے۔ امام حسین کوئی نبی نہیں تھے، صحابی تھے، نواسۂ رسول تھے۔ نبیوں کے پاس آسمان سے کتابیں آتی ہیں، صحابیوں کے پاس کتابیں نہیں۔ نبیوں کے پاس جبریل امین خدا کی طرف سے پیغام اور وحی لے کر آتے ہیں، صحابیوں کے پاس اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ نبیوں کو اللہ شریعت دیتا ہے، صحابیوں کو اللہ شریعت نہیں دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ نبیوں کا مرتبہ صحابیوں سے کہیں زیادہ بلند، صحابیوں سے کہیں زیادہ برتر، صحابیوں سے کئی گنا افضل و اعلیٰ۔ تو اب آپ یہی دیکھ لیں کہ جب میرے پروردگار صحابیوں کو قرآن میں زندہ کہہ رہا ہے تو پھر نبیوں کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ نبیوں کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جب عام نبی زندہ ہیں تو پھر نبیوں کے سردار کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری چشم عالم سے
چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے حدیث میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی حتی یرزق۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسم کو کھائے۔ کسی بھی نبی کو جب دفن کیا جاتا ہے تو جس طریقے سے زندگی میں ان کا جسم تھا ویسا ہی ان کا جسم ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ یہ زمین تمہارے لیے جائز نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تو کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ جب زمین نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی تو بالا کیڑے مکوڑے لگ سکتے ہیں، نبی کا جسم کچھ ہو سکتا نہیں، بلکہ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں حتیٰ یرزقوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کھلایا اور پلایا۔ حضرات دیکھیے کتنا مقام ہے شہیدوں کا۔ جب میدان قیامت میں حساب و کتاب ہو جائے گا نا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا اے میرے جنتیوں بتاؤ تو جنت میں تمہیں کس طرح لگ رہا ہے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے، اے اللہ جنت میں تو اچھے اچھے حور و غلمان بھی ہیں، اے اللہ جنت میں تو اچھے اچھے باغات بھی ہیں، اے اللہ جب جس چیز کو کھانے کی تمنا کرتے ہیں فوراً وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، اے اللہ جنت میں نے تو ایسی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ دنیا میں ہم نے نہیں دیکھی ہے، اے پروردگار تیری جنت میں بڑا مزہ آ رہا ہے، تیری جنت میں بڑا سکون ہے، تیری جنت میں بڑی شانتی ہے، اے پروردگار تیری جنت میں بڑا سرور ہے، تیری جنت میں بڑی مستی ہے۔ اللہ اکبر، سارے جنتی یہی کہیں گے، لیکن جب پروردگار عالم شہیدوں سے پوچھے گا اے میرے شہیدوں ارے تم کیوں نہیں بولتے، ارے تم کو جنت میری کیسی لگ رہی ہے، ارے تم تو بتاؤ۔ اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے وقت میں جو شہیدوں کی جماعت ہوگی، جو شہیدوں کا گروہ ہوگا، جو شہیدوں کی ٹولی ہوگی، وہ پروردگار عالم سے کہے گی اے پروردگار تیری جنت تجھے مبارک ہو، اے پروردگار تیری جنت میں ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو مزہ ہمیں میدان جنگ میں آتا تھا، اے پروردگار ہماری تمنا یہ ہے کہ ایک بار ہمیں دنیا میں اور بھیج دے، میدان جنگ ہو، وہاں پر دشمن کی تلوار ہو، ہماری گردن ہو، سامنے رخ مصطفیٰ کا دیدار ہو، اور دشمن کی تلوار ہماری گردن سے پار۔ حضرات دیکھا آپ نے شہیدوں کا حال کیا ہے، شہیدوں کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، وقت کم ہے، بہت ساری باتیں ہیں، آئیے اس آیت کریمہ کی ہم ذرا شان نزول پہ چلتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، تفسیر کی کتابیں کہتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بدر کی جو لڑائی ہے، جو جنگ بدر ہے رمضان کے مہینے میں تو ہوا، بڑا مشہور ہے۔ جب بدر کے میدان میں جب جنگ ہوئی کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان، تو بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ دوسرے روز لوگوں نے آپس میں چرچا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو فلاں آدمی میدان بدر میں مر گیا، فلاں آدمی کا میدان بدر میں انتقال ہو گیا، فلاں آدمی مر گیا۔ اللہ اکبر، لوگ اس طرح بول ہی رہے تھے، اتنے میں پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آئی۔ اللہ نے کہا یا اے اللہ اکبر، اللہ کی رحمت نے کہا کہ جو مسلمان اسلام کی بلندی کے لیے بدر کے میدان میں اپنی گردن کو کٹا دی، لوگ انہیں مردہ کہیں، جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا، لوگ انہیں مردہ کہیں۔ جو مسلمان اسلام کی بلندی کے لیے اپنی گردن کٹا دی، لوگ اسے مردہ کہیں۔ نہیں نہیں، میری رحمت کو یہ
گوارا نہیں، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں۔ اے جبریل فوراً جاؤ اور جا کر میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ اے مصطفیٰ لوگوں میں اعلان کر دو وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے مصطفیٰ جا کر لوگوں میں کہہ دو، مکے کے لوگوں سے کہہ دو، مدینہ کے لوگوں سے کہہ دو کہ بدر کے میدان میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں وہ سب کے سب مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ۔ اللہ فرماتا ہے زندہ ہے۔ اس کو ایک طرف رکھیے۔ اب آئیے میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جب سرزمین مکہ میں مذہب اسلام کو لے کر آئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جب انکار کیا وہ انکار کرنے پر اکڑ گئے، اصرار کرنے لگے، ضد کرنے لگے، اے مصطفیٰ تم جو دین لے کر آئے ہو I don't accept that religion، میں اس مذہب کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ اکڑ گئے تو میرے مصطفیٰ بھی کہنے لگے میں تو تم کو کلمہ پڑھا کے ہی رہوں گا، تو میں مسلمان بنا کے ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب ایسا ہونے لگا تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے پیغمبر آپ ضد مت کیجئے، آپ اصرار مت کیجئے، ارے یہ سب تو مردے ہیں، یہ تمہاری سننے والے نہیں۔ کیا ہے؟ یہ سب مردے ہیں، تمہاری سننے والے نہیں ہیں۔ قرآن نے کس کو مردہ کہا؟ قرآن نے کس کو مردہ کہا؟ وہ انکار جو کیا تھا قرآن نے اسے مردہ کہا۔ ابو جہل کو قرآن نے مردہ کہا، ابو لہب کو قرآن نے مردہ کہا، عتبہ کو قرآن نے مردہ کہا۔ اللہ اکبر۔ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ ایک طرف ابو جہل جبکہ مرا نہیں ہے، ابو جہل زمین کے اوپر چل رہا ہے پھر بھی وہ مردہ ہے، ابو جہل بات کر رہا ہے پھر بھی وہ مردہ ہے، ابو جہل مارکیٹنگ کر رہا ہے پھر بھی وہ مردہ ہے، ابو جہل کھا رہا ہے پھر بھی وہ مردہ ہے، ابو جہل لات و عزا کی پرستش کر رہا ہے پھر بھی وہ مردہ ہے۔ ادھر کربلا کے میدان میں جو لوگ شہید ہو گئے وہ زندہ، سرتن سے جدا ہو گیا پھر بھی زندہ، بازو کٹ گئے پھر بھی زندہ، گردنیں اڑ گئی پھر بھی زندہ، جسم کا سارا خون بہ گیا پھر بھی زندہ، باتیں کر نہیں سکتے پھر بھی زندہ، کھا نہیں سکتے پھر بھی زندہ، سانسیں نہیں چل رہی ہے پھر بھی زندہ، وہ زمین کے اندر ہے پھر بھی زندہ، جو زمین کے اوپر ہے وہ مردہ۔ اللہ اکبر۔ اے قرآن، اے پروردگار، یہ زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے ہم تو زندہ اسے ہی سمجھتے ہیں جو کھاتا پیتا ہے، جو چلتا پھرتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، جو لیتا اور دیتا ہے، اور مردہ اسی کو کہتے ہیں جو چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن اے قرآن، یہ تو عجیب فلسفہ ہے کہ ایک طرف تو نے ابو جہل کو مردہ کہا جبکہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، بدر کے شہیدوں کو زندہ کہا جبکہ وہ قبر کے اندر ہے۔ اے قرآن، یہ موت و زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ زندگی اور حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ حضرات جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو قرآن سے جواب ملتا ہے کہ اے مسلمانوں، ارے حیات اور موت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، موت اور زندگی کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، زندگی اور موت کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے ہے۔ ارے یاد رکھو، جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں اسی کو زندگی کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کے غدار ہیں اسی کو موت کہتے ہیں۔ قرآن نے بدر کے شہیدوں کو زندہ اس لیے کہا کہ یہ سب کے سب وفادار مصطفیٰ تھے، اور قرآن نے ابو جہل کو مردہ اس لیے کہا کہ ابو جہل غدار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اسی لیے مسلمانوں، نبی کا وفادار بن کے رہو۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خار کیا کرتے ہیں۔ نبی کا وفادار بن کے رہو، صحابہ کرام کا وفادار بن کے رہو، بزرگوں کا وفادار بن کے رہو، ان کے غلام بن کے رہو، تبھی تمہیں صحیح
ان کے غدار بنو گے اگر تو ایسی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن کے مطابق ایک موت ہے۔ اور یاد رکھو اگر تم ان کے وفادار بن کے رہو گے تو وفاداری کا معاملہ یہ ہے، دوستی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوست مصیبت کے وقت دوسرے دوست کا کام آتا ہے، ایک وفادار مصیبت کے وقت دوسرے وفادار کا کام آتا ہے۔ اس لیے اے سنی حسینی مسلمانوں، ارے دنیا میں آپ اپنے نبی کے وفادار بن کے رہو گے، میدان قیامت میں مصطفیٰ ہمارے، دنیا میں صدیق اکبر کے وفادار بن کے رہو گے، میدان قیامت میں صدیق ہمارے وفادار ہوں گے، عمر فاروق ہمارے وفادار ہوں گے، مولا علی ہمارے وفادار ہوں گے۔ اور اے حسینی مسلمانوں، ہم دنیا میں امام حسین کے وفادار ہیں تو میدان قیامت میں امام حسین ہمارے صحیح زندگی کی لفظ نہیں ہے وفادار بنتے ہیں۔ حضرات آج اسلام کو بچانے کے لیے ابھی بہت اچھی بات ہے، تعلیمات اسلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تعلیمات محرم، یہ محرم کا مہینہ ہے نا، جی جی سبحان اللہ، تعلیمات محرم کو پہلے سن لیجیے، جی ضرور، یہ زیادہ تعلیمات محرم کا سننا زیادہ ضروری ہے۔ جی جی اللہ اکبر، مسلمانوں یاد رکھو تعلیمات محرم یہ ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، بہت ساری باتیں تھی لیکن انشاءاللہ پھر ہم محرم کے مہینے میں بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جن کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جن چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں میں آتی ہے۔ تو آج میں آپ کو تعلیمات محرم اچھی بات کی طرف توجہ دلائی، حضرت حافظ غازی بہاؤالدین صاحب ہے، کیونکہ آپ کے رہبر ہیں نا، تو ان کو اپنے معاشرے اور اپنے سماج کی اصلاح کے لیے ان کے دل میں ایک جذبہ ہے، ایک درد ہے جو ان کو کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن، عاشوراء کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کچھ پتا ہے؟ عاشوراء کے دن سب سے اہم تاریخ ہے نا، جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ان باتوں کا کچھ علم ہے؟ نہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عاشوراء کے روز ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، مولانا تصور صاحب بھی جانتے ہیں، بڑی بڑی معتبر اور مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ عاشوراء کے روز ہر سنی حسینی سچے پکے مسلمان کو امام حسین کے چاہنے والوں کو 10 کام کرنا چاہیے۔ کتنے کام کرنا چاہیے؟ 10 سنیں گے؟ کسی 10 پر کبھی اپنی تقریر تو بس کر 10 کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، عاشوراء کے روز ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ اب آئیے اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عاشوراء کے روز روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا ہے۔ کیا ہمارے پیغمبر بھی عاشوراء کے روز روزہ رکھتے، صحابہ کرام بھی رکھتے، یا صرف ایسے ہی ہے؟ سنیے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سرزمین مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا مدینہ شریف میں یہودی لوگ عاشوراء کے روز روزہ رکھا۔ میرے مصطفیٰ نے ان یہودیوں سے پوچھا، اے یہودیوں، عاشوراء کے روز تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حالانکہ میرے مصطفیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جب کسی سے کوئی بات پوچھتے تھے نا، وہ اس لیے پوچھتے تھے تاکہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان سب کو معلوم ہے، تعلیم امت کے لیے۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہودیوں سے پوچھا، یہودی کون؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے متبعین ہیں، ان کے زمانے کے لوگ ہیں۔ یہودیوں سے جب پوچھا
تو یہودیوں نے کہا کہ پیغمبر آخری زمان ہم عاشوراء کے روز روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشوراء کے روز ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم ستم سے نجات دیا۔ اسی دن میں فرعون کے ظلم سے، ان کے ستم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نجات پائے تھے۔ تو اسی شکرانے میں، اسی خوشی میں ہم لوگ عاشوراء کے روز روزہ رکھتے ہیں۔ بس اتنا سنا تھا، میرے مصطفیٰ مچل کر فرمانے لگے، اے یہودیو، ارے سنو، ہم تو تم سے زیادہ کہیں اپنے ساتھی پیغمبر حضرت موسیٰ کو ماننے والے، ہم تو تم سے زیادہ ان کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا عاشوراء کے روز ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ سبحان اللہ، عاشوراء کے روز ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے اس عاشوراء کے دن آپ نے روزہ رکھ لیا اور تمام صحابہ کرام سے کہا اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اے میرے صحابیوں تم لوگ بھی عاشوراء کے روز روزہ رکھو۔ صحابیوں نے بھی روزہ رکھ لیا، میرے پیغمبر نے روزہ رکھا، صحابہ کرام نے روزہ رکھا۔ اتنے میں ایک صحابی بول پڑے، یا رسول اللہ، عاشوراء کے دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے، تو پھر یہودیوں کے روزے میں اور ہم لوگوں کے روزے میں فرق کیسے ہوگا؟ کیسے فرق ہوگا کہ روزہ رکھنے والا یہ مسلمان ہے یا یہودی ہے، یہ کن کا روزہ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو، اگر میں اگلے سال تک باحیات رہا تو سنو، نبی محرم الحرام کا روزہ میں ضرور رکھوں گا، نبی محرم الحرام کا روزہ میں ضرور رکھوں گا۔ وہی تقیہ کے مسلمانوں، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں ہے۔ ان دونوں مستند حدیث کی کتابوں سے پتہ چلا کہ نبی محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام، یہ دونوں دن روزہ رکھنا یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ایک تعلیم مل گئی، اب آئیے دوسری تعلیم کیا؟ دوسری تعلیم یہ ہے کہ عاشوراء کے روز نفل نمازیں پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ نفل نمازیں پڑھنی چاہیے۔ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ عاشوراء کے روز 4 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہیے۔ کیا رکعت؟ ایک سلام سے۔ اور کس طرح پڑھنا چاہیے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے۔ 4 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کے بعد امام حسین کی منہ کو نظر کر لینا چاہیے۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان عاشوراء کے روز 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ادھر وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 سال کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور یہی تک نہیں بلکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان کے لیے نور کا ایک منبر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی فضیلت ہے۔ عاشوراء کے روز کیا کرنا چاہیے؟ نفل نمازیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی عادت کیا تھی؟ وہ صرف عاشوراء کو نہیں پڑھتے تھے بلکہ ایک محرم سے لے کر 10ویں محرم جب بھی چاند نکلتا تھا نا تو پہلے محرم سے شروع کر دیتے تھے۔ ہر رات 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے حضرت امام حسین کو نذر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں مقدر چاند، خواب میں حضرت امام حسین کی زیارت، حضرت امام حسین کو دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا تو حضرت شبلی بے قرار ہو،
ابھی بے قرار ہونا ہی تھا، امام حسین نے اپنا چہرہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ اللہ، اگر کسی عاشق کو اپنے معشوق پر نظر پڑ جائے اور معشوق اپنا چہرہ پھیر لے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت امام حسین نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ خوابی میں حضرت امام حسین کے قریب گئے اور جانے کے بعد دستہ بستہ عرض کرنے لگے، اے نواسۂ رسول، اے جگر گوشۂ بطول، اے آمنہ کے لال، اے آمنہ کے اے فاطمہ الزہرا کے لاڈلے، ارے سنو، میں تو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں تو تمہارے نام سے ہر محرم کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک نفل نمازیں پڑھ کر تمہاری روح کو نذر کرتا ہوں۔ آخر یہ بے وقتی کیسی، یہ بے توجہی کیسی ہے حسین؟ اللہ اکبر! میرے حسین نے اپنے چہرے کو پھیرا نہیں بلکہ منہ موڑ کے اسی حالت میں جواب دیتے ہیں، اے شبلی، یہی تو بات ہے کہ تم دنیا میں ہر سال محرم کے مہینے میں میرے نام پر نفل نمازیں پڑھ کے ایصال ثواب کر کے تم نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک میدان معاشر میں اپنے نانا کے ہاتھ سے اس کا بدلہ نہیں تمہیں دے دوں گا، اس وقت تک تمہیں اپنا چہرہ نہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے عاشورہ کے روز نفل نماز پڑھنے کا۔ کیا چیز ہوئی بھیا؟ دو چیز ہوئی نا؟ کیا؟ روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا۔ نمازیں پڑھنا۔ اب آئیے تیسری چیز کی طرف کو چلتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ عاشورہ کے روز ہمیں کھانے پینے میں بخیل نہیں کنجوسی، بلکہ عاشورہ کے روز ہمیں اپنے بال بچوں کو اچھا کھانا کھلانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں آیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ میرے پیغمبر کی حدیث میں من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنۃ۔ جو مسلمان عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرتا ہے، دل کھول کر کے کھلاتا اور پلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عاشورہ کے دن کی برکت کی وجہ سے اس کو پورا سال ویسا ہی کھلاتا اور پلاتا ہے جیسا کہ وہ عاشورہ کے روز کھاتا اور پیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی ہوتی رہے، گھر میں مرغا مسلم پکتا رہے، بڑھیا بڑھیا کھاتے رہے، عاشورہ کے روز اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ زمین بدل سکتی ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، لیکن آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ کیا چیز ہوئی؟ تین۔ چوتھی چیز، عاشورہ کے روز ہم کو ضرور نہانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دسمبر میں عاشورہ پڑ گیا، 25 دسمبر ہے، 1 جنوری ہے، بڑا کوہرا ہے، بڑی ٹھنڈی ہے، نہیں لیا ہے، نہیں۔ اور دن تو آپ اپنے لیے نہاتے ہو، عاشورہ کے روز امام حسین کے لیے نہاؤ۔ عاشورہ کے روز نہانا مستحب ہے، بعض لوگوں نے لکھا سنت۔ آپ کو بتاؤں، روایتوں میں آیا ہے کہ جو مسلمان عاشورہ کے روز، عاشورہ کے دن کے احترام کی وجہ سے حضرت امام حسین کی یاد میں اس نیت سے نہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سال بھر اس کو جسم کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ عاشورہ کے روز ضرور نہاؤ، کیونکہ عاشورہ کا ہی ایک ایسا کیول دن ہے کہ جس دن میں قدرتی طور پر، روحانی طور پر
زمزم کے کنویں کا پانی قدرتی طور پر دنیا کے تمام پانیوں میں جا کر کے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ کتنے بڑے خوش نصیب ہو گئے کہ تمہیں روحانی طور پر اگر آب زمزم مل جائے تو پھر تمام بیماریوں کا مداوا وہی سے۔ عاشورہ کے روز 4 پانچویں چیز، عاشورہ کے روز ہمیں اپنے ناخنوں کو کاٹنا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے دن بھی ہمیں اپنے ناخنوں کو کاٹنا چاہیے۔ جو مسلمان قربانی نہیں کر سکتا غریب ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم اگر غریب ہو تو قربانی کے دن اپنے ناخنوں کو کاٹو، یہی تمہاری قربانی ہے، یہی تمہاری قربانی ہے۔ سبحان اللہ بے شک عاشورہ کے دن بھی ہر محترم دن میں ہمیں ناخن کاٹتے ہیں نا، عاشورہ کے دن، شب قدر کے دن، لیلۃ البرات کے دن، اس طریقے سے ان دنوں میں ناخن کاٹنا چاہیے۔ کیا چیز ہوئی؟ چھٹی چیز، عاشورہ کے روز ہمیں سرما لگانا چاہیے۔ سرما لگانا سنت ہے نا، عاشورہ کے روز بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سرما لگانا سرما لگانا چاہیے۔ کیا چیزیں ہوئی؟ 6۔ ساتویں چیز، عاشورہ کے دن اگر آپ کے پڑوس میں آس پاس میں کوئی غریب ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، تو آپ ان کے گھر جائیں اور امام حسین کی نیت کر کے اس کے گھر میں جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ اگر کپڑے کی ضرورت ہے کپڑے پہنائیں، کھانے کی ضرورت ہے کھانا دیں، پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دیں، اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ میرے حسین فرماتے ہیں کہ جو میرے نام سے کسی محتاج کی ضرورت پوری کرے گا میدان محشر میں اس کا صلہ اپنے نانا جان سے۔ سبحان اللہ بے شک 6 چیزیں 7 آٹھویں چیز یہ ہے کہ عاشورہ کے روز ہمیں اچھے لوگوں سے ملاقات کریں۔ حافظ صاحب ہے جا کے ملاقات کیجیے، حاجی صاحب ہے جا کے ملاقات کیجیے، کوئی متقی پرہیزگار ہے ان سے ملاقات کیجیے، پیر صاحب ہے ان سے ملاقات کیجیے، اپنے والدین کی قبروں پہ پہنچ جائیے، اپنے گاؤں میں مزار شریف ہے ان سے پہنچ جائیے۔ متبرک دن ہے تو متبرک دن میں متبرک لوگوں سے ملنا چاہیے، متبرک دن ہے تو متبرک دن میں متبرک جگہوں پہ جانا چاہیے۔ کیا چیزیں ہوئی؟ نویں چیز یہ ہے کہ عاشورہ کے روز ہمیں کھچڑا پکانا چاہیے اور سبیل لگانا۔ کیا پکانا چاہیے؟ کھچڑا اور سبیل جانتے ہیں؟ امام حسین کے نام سے آپ یاسین کھچڑا کیا ہے؟ یہ عاشورہ کا دن تھا جس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے آپ نے کہ اللہ کے جب عذاب آیا تو طوفان آیا، اللہ نے نوح کو حکم دیا کہ نوح علیہ السلام آپ کے جو ماننے چاہنے والے ہیں ان کو لے کر کے آپ کشتی پر سوار ہو جائیے اور باقی جو آپ کے نافرمان ہیں میں ان سب کو نس کر دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے، جب کشتی میں بہت دن تک رہنا ہے تو کھانا پینا بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نا، تو حضرت نوح علیہ السلام بہت طرح کے اناج بہت سارے غلے وغیرہ لے کر کے کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ طوفان آیا، لوگ غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اس طوفان میں چلتی رہی، ہوتے ہوتے جا کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے ایک پہاڑ پہ لگی، اس پہاڑ کا نام ہے جودی۔ کیا نام اس پہاڑ کا نام؟ جودی۔ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے لگی، کنارہ ملا، وہ دن اور کوئی دن نہیں تھا، وہ دن عاشورہ ہی کا دن تھا، وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے، اپنے ماننے والوں کو لے کر نیچے اترے۔ اب کشتی میں کھانے پینے کے بعد جو غلہ بچ گیا تھا، جو اناج بچ گیا تھا، ان سارے اناج کو نیچے اتارا۔ کون کون اناج تھا؟ اس میں تھا کیا؟ اس میں تھا
آٹا، اس میں تھا گیہوں، اس میں تھا چاول، اس میں تھا مسور کی دال، اس میں تھا جو، اس میں تھا چنا، اس طریقے سے 7 طرح کے اناج تھے کہ وہ اناج باہر نکالا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے ماننے والوں یہ سارے اناج بچ گئے ہیں، لہذا ایسا کرو کہ اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک جگہ پہ جمع کرو اور جمع کرنے کے بعد اس کا کھچڑا پکا لو۔ الحمدللہ کھچڑا پکایا گیا، جتنے لوگ آس پاس میں تھے، جتنے ضرورت مند تھے، حضرت نوح نے حکم دیا کہ سب کو بانٹ دو، سارے لوگوں کو کھچڑا کھلایا گیا۔ پتہ چلا کہ اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے تو آپ اتنا ہی رزق کھائیے جتنے کی آپ کو ضرورت ہے، باقی کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ ہے اس کو جمع کر کے نہ رکھو، بلکہ ضرورت مندوں کو دیتے جاؤ، غریبوں کو دیتے جاؤ، مسکینوں کو دیتے جاؤ، محتاجوں کو دیتے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کھچڑا پکایا، تقسیم کیا۔ اسی لیے عاشوراء کے روز ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھچڑا پکانا چاہیے، سمیل لگانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ عاشوراء کے روز ہمیں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ اے تقیہ کے مسلمانوں، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کے لیے، جس کے قانون کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ یزید سے امام حسین کی لڑائی کوئی اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، بس یہی لڑائی تھی کہ یزید اگر تو امیر المومنین بنے گا، مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا، تو اے یزید تمہیں شریعت کے مطابق ہونا پڑے گا، قرآن کے مطابق ہونا پڑے گا، متقی و پرہیزگار ہونا پڑے گا۔ میں قرآن کے خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا، قرآن کے حروف کو مٹنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے جوانوں کی جوانی لٹا دی، قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کی شہادت کرا دی، لیکن قرآن کے ایک حرف کو مٹنے نہیں دیا، قرآن کے ایک حرف کو آنے نہیں دیا، کیونکہ میرے حسین نے کربلا کے میدان میں یزید کو یہی للکارا تھا کہ یزید سنو، اگر کوئی دستور ہوگا تو قرآن کے مطابق ہوگا، اگر کوئی آئین ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا، کوئی مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا۔ میں اپنی جان کو تو کٹا سکتا ہوں لیکن قرآن کے خلاف ورزی نہیں ہونے دے سکتا، میں اپنے جسم کے خون کے ایک ایک قطرے کو قرآن کے نام پر تو قربان کر سکتا ہوں لیکن قرآن کے ایک لفظ کو مٹنے نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرا اعلان ہے کہ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔